الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جمعہ کی گزشتہ چند نشستوں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات کا بیان آپ سن رہے تھے. گزشتہ جمعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ علمی حالات آپ کے سامنے آئے تھے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک امتیازی علمی مقام عطا فرمایا تھا، اور ان کے علمی امتیاز کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام میں بہت کم حضرات ایسے تھے جو علمی میدان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے. حضرت عائشہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تو ذاتی طور پر ذہانت اور فطانت سے نوازا تھا، اور کچھ ان کو مواقع دوسروں کی بنسبت زیادہ ملے تھے کہ گھر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہے، صحبت حاصل ہے، جب چاہا کوئی مسئلہ پوچھ لیا. اور چونکہ ان کا حجرہ مسجد نبوی کے متصل تھا اور دروازہ ہی مسجد میں کھلتا تھا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کوئی وعظ فرما رہے ہیں، کوئی حضور علیہ السلام کی مجلس منعقد ہے، تو حضرت عائشہ اس کو بھی اپنے حجرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر سن لیا کرتی تھیں. تو گھر کے اندر تو مواقع حاصل ہی تھے، گھر کے باہر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں تو حضرت عائشہ اس کو براہ راست سن سکتی تھیں. اور کچھ اللہ نے انہیں ذاتی طور پر علمی تجسس نصیب فرمایا تھا، جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھا کرتی تھیں. اور بعض اوقات کوئی ایک مسئلہ بار بار بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھا کرتی تھی، یہاں تک کہ انہیں تشفی ہو جاتی. تو ان تمام صفات نے مل کر حضرت عائشہ کو علمی اعتبار سے وہ امتیازی مقام عطا کیا تھا جو صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں بہت کم حضرات کو نصیب تھا. قرآن کریم حضرت عائشہ کے گھر میں نازل ہوا. حضرت عائشہ جب تک حضور علیہ السلام کے گھر میں زوجہ مطہرہ کی حیثیت سے نہیں آئی تھیں، تو اس وقت بھی وہ صدیق اکبر کے گھر میں تھیں، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی تھیں، اور آنکھ ہی انہوں نے اسلامی ماحول میں کھولی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی میں اکثر اوقات حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں جایا کرتے تھے. آپ کی آمد و رفت صدیق اکبر کے گھرانے میں زیادہ تھی، تو حضرت عائشہ اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی سماعت کرتی تھیں. اور اللہ نے ذاتی فطانت اتنی عطا فرمائی تھی کہ کھیلتے کودتے بھی اگر کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو وہ ان کے حافظے میں محفوظ رہ جاتی. چنانچہ خود فرماتی ہیں کہ سورہ قمر کی یہ آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ آیت جب نازل ہوئی تو میں اس وقت کھیل رہی تھی، تو کھیلتے کودتے ان کے کانوں میں اس آیت کی آواز پڑی اور وہ ان کے حافظے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی. تو اس طریقے سے اپنے شعوری زندگی کے آغاز ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شرکت نصیب ہوئی. آپ کی گفتگو انہوں نے سماعت فرمائی. تو بالکل ابتدا ہی سے ان کی تربیت ایک قرآنی ماحول میں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کا فہم اللہ نے حضرت عائشہ کو بے مثال نصیب فرمایا تھا. حضرت عائشہ کو ازواج مطہرات میں سے یہ امتیاز حاصل تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پر ہوتے تو وہی پھر بھی نازل ہو جایا کرتی تھی. یہ امتیاز اور یہ سعادت اللہ تبارک و تعالی نے صرف حضرت عائشہ کو عطا فرمائی تھی. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے جو تفسیری روایات جمع کی ہیں اس کا زیادہ تر حصہ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے.
حضرت عائشہ اپنی ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے۔ تو یہ وہ تمام وجوہات تھیں جن کی وجہ سے حضرت عائشہ کی قرآن فہمی اس درجے تک پہنچی جہاں تک صحابہ میں سے بہت کم حضرات کو اللہ نے وہ درجہ نصیب فرمایا تھا۔ اور حدیث میں بھی حضرت عائشہ کا رتبہ بے مثال اور بے نظیر تھا، چونکہ حدیث کا موضوع ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس طریقے سے حضرت عائشہ کو نصیب تھی دیگر حضرات کو نہیں تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ دیگر ازواج مطہرات کو ایک دن ملا کرتا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 دن ملا کرتے تھے، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت سودا نے اپنی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی صحبت زیادہ نصیب ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث کے میدان میں بھی انتہائی بلند مقام حاصل تھا، اور حضرت عائشہ کا شمار ان 7 اصحاب العلم صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو کہ صحابہ کرام کے مقدس جماعت میں سب سے زیادہ کثرت سے روایات بیان کرنے والے سمجھے جاتے تھے۔ 7 ایسے صحابہ تھے جنہیں صحابہ کی جماعت میں مکثرین فی الروایہ کہا جاتا تھا کہ یہ حضرات روایات سب سے زیادہ کثرت سے بیان کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ تھے، دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس تھے، تیسرے حضرت عبداللہ بن عمر تھے، چوتھے حضرت انس تھے، 5ویں حضرت جابر تھے، 6ٹھے حضرت ابو سعید خدری تھے، اور 7ویں نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار تھا۔ ان 7 حضرات کو صحابہ کرام کی مقدس ترین جماعت میں یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے امت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سب سے زیادہ پہنچائیں۔ چنانچہ ان 7 حضرات کی بیان کردہ روایات کی تعداد ہزاروں میں ہے، انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں روایات امت تک پہنچائی۔ خود حضرت عائشہ نے 21-2200 کے قریب روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شاگردہ تھی جن کا نام حضرت عمرہ رحمہ اللہ تعالی تھا۔ ان کے بھانجے عبد الرحمن بن عمر تھے، اور یہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور یہ حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کی شاگردہ حضرت عمرہ کے بھانجے تھے، یہ مدینہ منورہ کے قاضی ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی طرف خط بھیجا کہ حضرت عمرہ کی تمام تر روایات قلم بند کر کے میرے پاس بھیجو۔ تو اس طریقے سے حضرت عمرہ کی روایات قلم بند ہوئی، اور حضرت عمرہ کی تمام تر روایات حضرت عائشہ سے منقول تھی، چونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کے ہاں پرورش پائی تھی، اور حضرت عائشہ کے ہاں ان کی علمی نشو و نما اور علمی تربیت ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے امت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایات کو محفوظ کر دیا۔ چنانچہ آج آپ حدیث کی کتابیں دیکھ لیجئے، بخاری ہو، مسلم ہو، صحاح ستہ کی کتابیں ہوں یا مسند احمد ہوں، جگہ جگہ آپ کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایات ملیں گی۔ حضرت عائشہ کو اللہ نے حدیث کے میدان میں 2 امتیازات سے نوازا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ حدیث کے میدان میں حضرت عائشہ نے 2 طریقوں سے پوری امت پر احسان عظیم فرمایا۔ ان کا پہلا احسان یہ ہے کہ جب وہ کوئی روایت بیان کرتی تھی تو ساتھ اس کی مصلحت بھی بیان فرما دیا کرتی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں بھی مختصراً یہ نقطہ میں نے عرض کیا تھا کہ دیگر صحابہ کے مقابلے میں حضرت عائشہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ روایت بیان کرتے وقت اس حکم کی وجہ اور مصلحت بھی بیان فرماتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری ایک روایت نقل فرماتے تھے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ تو صرف اتنی ہی روایت نقل فرمائی، لیکن حضرت عائشہ نے اس روایت کو مکمل طریقے سے بیان فرمایا، اس حکم کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ دراصل لوگ مدینہ منورہ کے باہر سے آتے تھے، قرب و جوار کے دیہاتوں اور بستیوں کے لوگ جمعے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے، تو بعض اوقات ان کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مسجد میں ناگوار بو پھیل جایا کرتی۔
تو فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حوالی میں سے آئے ہوئے کوئی شخص میرے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسے مواقع کے لیے غسل کر لیا کرو۔ یعنی جمعے کے دن غسل کرنے کے حکم کی وجہ حضرت عائشہ نے بیان فرمائی کہ چونکہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اگر جسم پاک صاف نہ ہو، کپڑے صاف ستھرے نہ ہو، تو بعض اوقات ایک دوسرے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب جمعے کے لیے آنا ہو تو غسل کر کے آیا کرو۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے اندر اندر کھا لیا کرو، 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت گھروں میں نہ ہو۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری نے یہ روایت نقل فرمائی، اور یہ حضرات اس روایت کو یا اس حکم کو ہمیشہ کے لیے سمجھتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل حکم تھا۔ لیکن حضرت عائشہ نے بھی یہ روایت نقل فرمائی اور اس حکم کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے دیا تھا تاکہ لوگوں کو گوشت کھانے کا موقع ملے، یعنی بجائے اس کے کہ لوگ دیر تک گوشت اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں، 3 دن کے اندر اندر اس کو تقسیم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گوشت، قربانی کا گوشت پہنچ سکے اور غریب غربا بھی گوشت کھا سکے۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ ہم گوشت کو نمک لگا کے رکھ لیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ 3 دن سے زائد تک گوشت قربانی کا گھر میں نہ رکھو تاکہ لوگوں کو کھانے کا موقع ملے۔ گویا یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ چونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں غربت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی حاجات کے پیش نظر یہ حکم جاری فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر سارا قربانی کا گوشت تقسیم کرو۔ بعد میں جب صورتحال بدل گئی تو یہ حکم بھی باقی نہ رہا۔ تو یہ چند مثالیں ہیں جن سے حضرت عائشہ کے تفقہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے انہیں علمی اعتبار سے سمجھ اور تفقہ سے نوازا تھا۔ حضرت عائشہ کا حدیث کے میدان میں دوسرا امتیاز یا امت پر حدیث کے میدان میں دوسرا احسان یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے معاصرین صحابہ کرام کی نقل کردہ روایات کی درستگی اور تصحیح فرمائی۔ بعض اوقات کوئی صحابی ایک روایت نقل فرماتے تھے اور انہوں نے وہ آدھی سن رکھی ہوتی تھی، وہ آدھی روایت ہی بیان فرماتے تھے، جس کی وجہ سے حکم کی نوعیت تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو ایسی کئی متعدد روایات ہیں جن میں کچھ صحابہ کرام کی نقل کردہ روایات کی تکمیل یا تصحیح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل فرماتے تھے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، عورت میں، گھر میں اور سواری میں، ان 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ یہ روایت صحاح ستہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت مکمل نہیں سنی، بلکہ اس فقرے سے پہلے بھی ایک فقرہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو ہریرہ دیر سے پہنچے تھے، ان کے پہنچنے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہ فقرہ یہ تھا کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں۔ گویا مکمل روایت یوں ہے کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ عورت گھر اور سواری میں نحوست ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے نقطہ نظر کو بیان فرمایا کہ یہود ان 3 چیزوں میں نحوست سمجھتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ نے اس روایت کی تکمیل فرمائی اور ایک غلط فہمی ختم ہو گئی کہ جس طریقے سے قرآن کریم کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ تو نحوست تو گناہوں میں ہے، عورت میں نحوست کہاں سے آ گئی، یا گھر میں کہاں سے آ گئی، یا سواری میں کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ نے جب اس روایت کی تکمیل فرمائی تو امت کے لیے معاملہ صاف ہو گیا کہ یہ دراصل یہود کا نقطہ نظر تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل فرماتے تھے کہ اللہ نے ایک عورت کو اس وجہ سے عذاب دیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اسے کچھ دیتی نہیں تھی اور وہ بھوک پیاس سے مر گئی تھی۔
حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ سے ان کی کسی موقع پر ملاقات ہوئی تو حضرت عائشہ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ کیا تم وہی ہو جو یہ بات نقل کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہ اللہ نے ایک خاتون کو اس لیے عذاب دیا کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا، مزید فرمایا کہ ایک مسلمان کی شان اس سے بہت بلند ہے اللہ کے ہاں، ایک مسلمان اللہ کے ہاں اس کی شان اس سے زیادہ بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بلی کی وجہ سے مسلمان کو عذاب دے۔ اور پھر فرمایا کہ دراصل وہ عورت مشرکہ تھی، وہ حالت شرک میں تھی، اور مشرک ہونے کی وجہ سے اس نے ایک جانور پر یہ ظلم کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو یہ سزا دی تو وہ بنیادی طور پر اس کے شرک کی وجہ سے تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل فرماتے تھے کہ اگر مرد نمازی کے سامنے سے عورت گدھا یا کتا گزر جائے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ روایت پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ نے ہم عورتوں کو گدھے اور کتے کے برابر کر دیا ہے۔ ناگواری سے ارشاد فرمایا ہوگا کہ انہوں نے ہم عورتوں کو گدھے اور کتے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا، اور پھر فرمایا کہ میں لیٹی ہوتی تھی حجرے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھوں سے مجھے متنبہ کرتے، چنانچہ میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے، اور جب سجدے سے پھر آپ حالت قیام کی طرف منتقل ہوتے، قیام فرماتے، تو میں پھر پاؤں پھیلا لیتی، گویا میں حضور کے سامنے ہوتی تھی اور نماز پر کوئی خلل نہیں پڑتا تھا، تو آپ کیسے یہ روایت کرتے ہو؟ تو اس طریقے سے متعدد روایات کی حضرت عائشہ نے گرفت فرمائی، اور یا تو ان کی تکمیل فرمائی یا اپنے معاصرین صحابہ کرام کی روایت کردہ احادیث کی تصحیح اور درستگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی خاتون نے غسل کرنا ہو تو اس کا غسل اسی وقت ہوگا جب وہ اپنی چوٹی کے بال کھول لے۔ اس فتوے کا مقصد یہ تھا کہ عورت جب غسل جنابت کرے تو اس کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنا چاہیے، چنانچہ ابن عمر کا یہ نقطہ نظر تھا کہ اسے اپنے بالوں کی چوٹی کھول لینی چاہیے۔ جب حضرت عائشہ تک یہ فتویٰ پہنچا ابن عمر کا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عمر عورتوں کو بال منڈوانے کا ہی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ نسبتاً ناگواری سے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتوں کو چوٹیاں کھلواتے ہیں، عورتوں کی چوٹیاں کھلوانے کا حکم دیتے ہیں تو بال ہی منڈوانے کا کہہ دیں۔ اور مزید فرمایا، حقیقی صورتحال یوں واضح فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غسل کرتی تھی اور چوٹی کے بال نہیں کھولتی تھی۔ حکم کو واضح فرما دیا کہ اگر کوئی خاتون چوٹی کے بال نہ بھی کھولے اور اچھے طریقے سے سر کو دھوئے تاکہ اس کی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے اور سر کا کوئی حصہ خالی نہ رہے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ ایک حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس یہ روایت نقل کرتے تھے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، یعنی ایک میت قبر میں ہے، اس کے گھر والے رو رہے ہیں تو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ روایت سنی تو انہوں نے فرمایا کہ صورتحال ایسی نہیں ہے، بلکہ درست صورتحال یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ خاتون کے جنازے کو دیکھا کہ اس کے اہل و عیال اس یہودیہ خاتون پر ماتم کر رہے تھے اور آہوزاری کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ گویا یہ دونوں جملے الگ الگ ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ ان کو روتا ہوا دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آہوزاری کر رہے ہیں، اور اگلا جملہ آپ نے اس میت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، چونکہ وہ یہودیہ تھی اور بغیر کلمے کی دنیا سے گئی تھی تو اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو عام طور پر اللہ کے ہاں کافروں اور مشرکین کے لیے ہوتی ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا حضرت عائشہ نے کہ تم لوگوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک آدمی کو دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اب روئیں گھر والے اور بھگتے میت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد مسائل میں
امت کے سامنے درست صورتحال واضح کی۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف کس نوعیت کا تھا اور اختلاف کا لحاظ وہ کیسے رکھتے تھے۔ اب اگر ہمارے معاشرے میں یہی اختلاف ہو، فرض کیجیے آپ ایک روایت بیان کریں اور میرے نزدیک وہ درست نہ ہو، تو ہمارا اختلاف کرنے کا انداز یہ ہوگا کہ میں کہوں گا کہ یہ حدیث گھڑنے والا آدمی ہے، جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے، اور آپ مجھے کہیں گے کہ یہ حدیث کا انکار کرنے والا ہے، میں بھی باہر ہو گیا اور آپ بھی باہر ہو گئے۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ اور صحابہ کا اور طرز عمل تھا، اپنا اپنا نقطہ نظر تھا، علمی اختلاف تھا، اتنے بڑے بڑے علمی اختلاف موجود تھے کہ ایک صحابی روایت بیان کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ کو اس روایت سے سرے سے اختلاف ہے، اور وہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں ارشاد فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرماتی تھی کہ ان صحابی کو غلط فہمی ہوئی۔ ایک موقع پہ ان سے یہ الفاظ بھی منقول ہیں، جب انہوں نے کسی صحابی کی حدیث کی اصلاح فرمائی تو لوگوں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کسی جھوٹے سے نہیں سن رہے، یعنی جس صحابی نے آپ کو یہ روایت سنائی ہے العیاذ باللہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے اپنی طرف سے سچ بولا، لیکن انہیں غلط فہمی ہوگی، اور غلط فہمی انسان کو ہو جاتی ہے۔ تو اختلاف بھی فرما رہی ہیں اور دوسرے کی طرف سے صفائی بھی دے رہی ہیں، اور اس کو اپنا بیٹا بھی سمجھ رہی ہیں، اور وہ حضرت عائشہ کو ماں بھی سمجھ رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کا طریقہ کار تھا۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے آداب کا، کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اگر کر لیا تو ثواب ہے، نہ کیا تو گناہ نہیں ہے۔ تو اس نوعیت کا اختلاف ہوگا، اور ہم رد عمل دیں گے ایمان اور کفر کا، یعنی جو رد عمل عقیدے میں ہونا چاہیے وہی رد عمل ہم معمولی باتوں میں دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی اختلاف کرنا ہو پہلے اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھا جائے کہ یہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے، آیا اس کا مسئلہ عقیدے سے ہے، اس کا تعلق ایمان اور کفر سے ہے، یا اس کا تعلق فضائل سے ہے۔ اگر اس کا تعلق فضائل سے ہو تو رد عمل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ایک تو انہوں نے مختلف روایات کو بیان کرتے ہوئے اس حکم کی مصلحتی بھی بیان فرمائی، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے اپنے معاصرین صحابہ کرام کی نقل کردہ روایات کی مختلف مواقع پر اصلاح فرمائی، اس کی تکمیل فرمائی، اور امت کے لیے معاملہ صاف ہوا۔ تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علمی مقام کی صورتحال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی بھرپور طریقے سے حاصل تھی، چنانچہ مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ پچھلے جمعے کی کسی نشست میں نے آپ کے سامنے واقعہ نقل کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی، اور دوڑ لگانے کے یہ واقعات 2 مرتبہ پیش آئے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حبشی نیزے کا کھیل پیش کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنی اوٹ میں کھڑا کر کے ان کو حبشیوں کا کھیل دکھایا۔ یہ حضرت عائشہ کی دلجوئی ہو رہی تھی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہانی بھی سنایا کرتے تھے، اور ان سے کہانی سنا بھی کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی کہانی سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ خرافہ کا واقعہ ہے، اور خرافہ کا تعلق قبیلہ بنی عذرہ سے تھا جس کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے، اور وہ جب واپس آیا تو بہت عجیب و غریب واقعات نقل کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد عربوں میں یہ رواج ہو گیا کہ جو بھی آدمی کوئی عجیب واقعہ نقل کرتا تھا یا کوئی عجیب بات بیان کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو خرافہ کی باتوں کی طرح ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک لفظ معروف ہے خرافات، عجیب و غریب باتوں کو لوگ کہتے ہیں، فضول باتوں کو، کہ یہ تو خرافات ہے۔ تو یہ وہی عربی ادب سے ہمارے اندر منتقل ہوا کہ عربوں کے ہاں یہ طرز عمل تھا کہ اگر کوئی شخص عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو خرافہ جیسی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ خرافت جو شخص گزرا تھا وہ جنات کی عجیب و غریب باتیں بیان کرتا۔ تو یہ کہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو سنا رہے، اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہانی سنائی کہ 11 سہیلیاں تھیں، وہ آپس میں مل کر بیٹھی، اور ہر ایک نے اپنے خاوند کے مختلف اوصاف بیان کیے۔
یہ پورا واقعہ محدثین نے نقل فرمایا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم بھی ہے، اس کو حدیث ام زرع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور حضرت عائشہ یہ لمبی کہانی سنا رہی ہیں، 11 سہیلیاں ہیں، ہر ایک اپنے خاوند کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے، تو وہ ساری کہانی حضرت عائشہ سنا رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کی خاطر تشریف فرما ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ امت کے لیے ایک اسوہ چھوڑا کہ کس طریقے سے اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے خاوند کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس میں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تھے اور دلجوئی فرمایا کرتے تھے، بات چیت فرماتے تھے، اتنے میں اذان کی آواز آتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں، یعنی منظر یکسر تبدیل ہو جاتا تھا کہ پہلے ہماری دلجوئی فرما رہے ہیں، ساری توجہ ہماری طرف ہے، گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن اب اذان ہو گئی تو اب ساری توجہ مسجد کی طرف ہو گئی، نماز کی طرف ہو گئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ امت کے لیے ایک طرز عمل ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے۔ جب آدمی بیوی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے تو انہیں بھرپور توجہ دینی چاہیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کی محبت نماز میں حائل ہو جائے، دین کے کسی حکم میں حائل ہو جائے، بلکہ جب نماز کا وقت ہو اور اللہ کی جانب سے مؤذن اذان دینے والا نماز کے لیے بلائے تو اب تمام تر توجہ نماز کی طرف اور اس کی تیاری کی طرف ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بے مثال جذبہ عطا فرمایا تھا، چنانچہ وہ سنت پر سختی سے عمل پیرا ہوتی تھی، یوم عرفہ کا روزہ مستقل رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، یوم عرفہ کا روزہ رکھا ہوا تھا اور گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈال رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ توڑ دیجئے، اگر آپ مشقت میں ہیں، نفلی روزہ ہے تو افطار فرما لیجئے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کی بابت سنا ہے تو میں رکھ رہی ہوں اور میں اس کی پابندی کروں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ سارا سال روزہ رکھتی تھی، ان کی عبادات کا یہ عالم تھا کہ سارا سال روزہ رکھتی تھی سوائے 2 دنوں کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان 2 دنوں کو چھوڑ کر باقی سال کے تمام دنوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے دار رہا کرتی تھی، حج کثرت سے فرماتی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، مردوں کے لیے جہاد ہے تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی ویسے تو عبادات میں مرد اور عورتوں میں مساوات ہے کہ مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں مرد تو عورتیں بھی دیتی ہیں، تو مرد جہاد کرتے ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے حج ہے، یعنی جس طرح مردوں کے لیے جہاد کا درجہ ہے ویسے خواتین کے لیے حج کا درجہ ہے۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا، چنانچہ سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھی۔ چاشت کی نماز پابندی سے پڑھتی تھی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے والد بھی قبر سے اٹھ کر آئیں اور مجھے اس چاشت کی نماز سے روکے تو میں نہیں رکوں گی، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر تشریف لایا کرتے حضرت عائشہ کے حجرے میں، تو بعض اوقات نماز کے لیے نیت باندھ لیتے، حضرت عائشہ بھی ساتھ کھڑی ہو جاتی، اور یہ تو آپ کا مستقل طرز عمل تھا کہ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے، اور جب رات کا آخری پہر ہوتا تو اپنی ازواج کو بھی بیدار کرتے، پہر میں حضرت عائشہ کو بھی بیدار کر لیتے، اور حضرت عائشہ پھر رات کی نماز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے۔ تو اس طریقے سے سنت پر سختی سے عمل پیرا ہونا اور عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ ازواج مطہرات سمیت اہل بیت کے ہر مقدس فرد کا شیوا ہے۔ اور سخاوت میں بھی حضرت عائشہ کو اللہ نے بے مثال صفات عطا فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ کے پاس ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کی جانب سے بھاری عطیات آیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت امیر معاویہ کے بعد حجاز کے خلیفہ بنے تھے، مکہ اور مدینہ کے حکمران تھے، تو وہ حضرت عائشہ ان کی خالہ تھیں، تو وہ حضرت عائشہ کے پاس بھاری عطیات بھیجتے تھے، اور حضرت عائشہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ سارا عطیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے تنگ آ کر کہا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا ہوگا، یعنی میں جو کچھ بھیجتا ہوں وہ سارا صدقہ کر دیتی ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی، تو ان کا ہاتھ روکنا ہوگا
تاکہ وہ ذرا خیال کریں اور سخاوت میں تھوڑی سی پابندی برداشت کریں۔ جب حضرت عائشہ نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ آئندہ میں عبداللہ بن زبیر یعنی اپنے بھانجے کا 1 روپیہ بھی اس کی کوئی عطیہ قبول نہیں کروں گی۔ جب عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا تو انہوں نے منانے کی بڑی کوشش کی، لیکن حضرت عائشہ مان کر نہ دی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزہ کو بیچ میں لانا پڑا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی سفارش کی تو حضرت عائشہ نے ان کو معاف کی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ روزے سے تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کے پاس کسی تھیلی میں بھاری رقم بھیجی، حضرت عائشہ نے وہ ساری رقم ایک تھال میں کسی برتن میں ڈالی اور بیٹھ گئیں، تقسیم کرتی رہیں یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ بچا، سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو خادمہ سے کہا کہ کچھ لے آؤ، تو خادمہ نے عرض کیا کہ آپ کچھ ہمارے لیے بھی رکھ لیتی تاکہ ہم گوشت خرید لیتی اور آج ذرا اچھے طریقے سے افطاری کرتی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پہلے یاد دلا دیتی تو میں تمہیں بھی کچھ دے دیتی۔ تو اس طریقے سے جو کچھ آتا تھا سب کچھ اللہ جل جلالہ کے راستے میں خرچ فرماتی تھی۔ اتنی قابل رشک زندگی گزاری، اس کے باوجود جب ان کی حیات کے آخری لمحات تھے تو انتہائی پشیمان تھیں اور بار بار یہ جملہ ارشاد فرما رہی تھی کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں کوئی درخت ہوتی، کاش میں کوئی خشک ٹہنی ہوتی تاکہ میرا حساب نہ ہوتا۔ تو جو صحابہ کرام موجود تھے وہ انہیں تسلی دے رہے تھے کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہیں، تو اس وجہ سے اس قدر پشیمانی اور حسرت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عائشہ کی شکل میں، ان کی صورت میں اللہ نے ہماری خواتین کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے ایک مکمل اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ لہٰذا اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی ضرور پڑھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق۔